الشيطان الرجيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ سابقہ آیتوں سے انسانوں کے، خاص طور پر مشرکوں کے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں، اللہ کی جانب سے رزق کے طور پر عطا کی ہوئی چیزوں میں انسانوں نے اپنی رائے کو، عقل کو داخل کر کے، دخل دے کر مختلف قسم کے رسم و رواج بنا کر دین کا نام دے لیا۔ کھائے پیے جانے والی چیزوں کے اندر یہ حلال یہ حرام کہہ دیا، جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، حرام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی مختلف قسم کے رسم و رواج کا نام دے کر جس کی تفصیل گزری، یہ جانور اگر اتنے سال کا ہوا، اتنے بچے والا ہوا تو اس کو فلاں بت کے نام پر، فلاں کے نام پر، مختلف قسم کے جس کی تفصیلات گزری۔ اس قسم کے بیسیوں خرابیاں عقیدے میں پیدا کیا، پھر بھی یہ دعویٰ کہ ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے سبھی قومیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کم و بیش سب کا دعویٰ اور خوش عقیدگی ایسی ہے۔ مقصد رکھا ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کی قدرت والی چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، شرک کیا۔ سادے سیدھے الفاظ میں مشرکین اور دیگر اقوام تو ہیں چھیں، اگر مسلمان بھی اگر اسلام کی حقیقت سے دور رہ کر، جو کہ اس زمانے میں بہت سارے ہیں بھی، بیسوں قسم کے اس قسم کے خرابیاں کرتا ہے، یہ کرنے والوں کا ایک ذہن ہوئی، وہ ذہن ہے کہ زمانے سے چل رہی بات، ہمارا وجود بتاتا ہے کہ کئی نسلیں گزرے اوپر سے، ہمارے باپ دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، سبوں سے طریقہ چلتے آ رہا ہے، سبوں نے بت پرستی کی، سبوں نے یہ غلط طریقہ جس کو اسلام غلط کہہ رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو جب چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، پانی برس رہا ہے، زمین اگا رہی ہے، جی رہے ہیں، ہماری اولاد ہو رہی ہے، بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے نقش قدم پر وہ بھی تربیت پا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ہدایت اور نصیحت کے باتیں بتانے پر جو قرآن بتاتا ہے، پیش کرتا ہے اللہ کے کلام کو، فیصلہ خداوندی کو، اس کو نہ مان کر یہ کہیں گے، یہ جواب دیں گے لوگ، اور دیتے رہے ہیں، نہ بھی دے رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، آج بھی غلط کرنے والے سمجھتے چلتا ہے۔ اسلام کی حقیقت سے دور، پوری تربیت نہ پانے والے، پھر بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہندوستانیوں میں اکثر کے اندر یہ بھی سنا گیا، فلاں جگہ کی درگاہ کو اگر زندگی میں 3 مرتبہ جا کر زیارت کر کے آ جائے تو ایک عمرے کا ثواب، 7 مرتبہ کر کے آ گئے تو ایک حج کا ثواب۔ جانا ایک بات الگ ہے، زیارت کرنا ایک الگ چیز ہے، قبروں کی زیارت کا حکم ہے،
اس کی حکمت اور مصلحت بھی ہے، اس کو بتایا گیا، اس کو جاننا ہے۔ لیکن یہ فیصلے جو داخل کر دیے گئے عمرہ کے برابر، تو گئے حرمین شریفین کی مقام کو گھٹانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، دوسری چیز کو آپ حرمت کا درجہ دے دیا، 7 مرتبہ پر حج کا ثواب۔ یعنی صرف مشرکوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی ان آیتوں کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تاکید ہے۔ اب یہ چلتے ہوئے جو بات آتی ہے تو ان لوگوں سے ایک سوال ہے، ان کا جواب ایک ہی ہے، اس کو ذکر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی کہ ہم یہ نہ کریں جیسا ہم کر رہے ہیں، مشرک شرک کر رہا ہے، فلاں غلط طریقہ انہیں کر رہا ہے، وہ رسم و رواج کو عقیدہ مان کر کر رہا ہے۔ عقیدہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما دی۔ انسان اپنے ذہنی بنیاد پر، قطعے کی بنیاد پر، زمانے والوں کو دیکھ کر، زمانے والوں کا حوالہ دیکھ کر، اسلام کو دیکھ کر نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیے گئے ہوئے طور طریقوں کو دیکھ کر نہیں۔ اگر بنیاد اس قسم کی ہے تو ان سے کہو تو یہ کہیں گے اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ آج تک ہم کو باقی کیوں رکھا، زندہ کیوں رکھا ہے، ہماری دنیا بھلی کیوں چل رہی ہے۔ تو اس قسم کا شرک کرنے والے سبھی لوگ یہی کہیں گے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم یہ کام کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، نسل کی نسل، نسل کی نسل اوپر والی ہوئی یہ کرتی نہیں تھی۔ جب وہ کرتے رہے تو منتقل ہو کر ہم تک آیا۔ نہ ہم شرک کرتے، ولا حرمنا، جن چیزوں کو حرام قرار دیے ہیں آج ہم، نہ ہمارے باپ دادا اس کو حرام قرار دیتے۔ یہاں تک چھوٹ کیوں ملی ہم کو؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکالا انہوں نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ایسی چاہیے، اللہ کی رضامندی یہی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، تو پھر اب آج کے دن تم کو منع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم قبول نہیں کرتے۔ اس قسم کی فکر، اس قسم کا خیال، اس قسم کا عقیدہ یا اس قسم کے جوابات کا دینا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخر زمانے کے لوگ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں جو ایسا جواب دینے میں، ایسے کام کرنے میں۔ کذالک کذب الذین من قبل، بالکل اسی طرح خیالات بھی، جوابات بھی، اسی قسم کی غلط فکر، عقیدہ بھی ان لوگوں سے پہلے، ان انسانوں سے پہلے بھی جتنے انسان گزرے ہیں اس میں بھی تھے اس قسم کے، وہ بھی ایسے سوچتے تھے، وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ جب کرتے تھے تو انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام بھی قرآن نے ذکر کر دیا، پھر انجام پہ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سالوں یا صدیوں تک صحیح اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، پھر اس کے بعد انبیاء کو بھیج کر سمجھا کر نہ ماننے پر آخری نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو ہلاک کیا نا، برباد کیا نا، تو پھر نتیجے پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ ذاقوا باسنا، نتیجے میں انہوں نے بھی ہمارے عذاب کا کچھ چکھا، یعنی دنیا میں رسوا ہونا پڑا، قومیں کے قومیں برباد ہوئی۔ لہذا ان سے یہ سوال کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے، اور اسلام سے جڑے ہوئے افراد جو اسلامیت کے پورے معنی مطلب کو جانتے ہوں، جس کے لیے جان مال لگا کر اس کے لیے جینا مرنا وقف کر دیتے ہوں، اب ان پہ بھی ذمہ داری یہی ہے کہ پوچھو کیا تمہارے پاس اس سلسلے کے اندر کوئی علم ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے؟ عام آدمیوں کی رائے نہیں،
تمہیں جو اس کو مذہب کا نام دے کر، اس کو عقیدے کا نام دے کر، اس کو اللہ سے ملانے والے طریقے بتا کر، جو عقل فکر فہم رکھنے والے کوئی دلیل ثبوت ہے جو اللہ کی کتاب سے ہو یا اللہ کے سابقہ کتابوں سے ہو، اگر ہے فَتُخْرِجُوا لَنَا، تو ہمارے سامنے نکال کر پیش کرو، اس دلیل کا اخراج کرو ہمارے لیے، لاؤ۔ نہیں لا سکتے، نہ لایا۔ اسی بنیاد پر جو کہتے چل رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کیوں نہیں لا سکیں گے؟ ان تتبعون الا الظن، دلیل ملیں گی کہاں؟ اس لیے کہ تم جو اتباع کر رہے ہو وہ صرف اور صرف ظن ہے، وہم ہے، اپنا خیال ہے، اپنی رائے، اپنی فکر ہے، جو شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کا بہکاوا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صرف اندازہ ہے، ایسا تھا کہتے، لہذا اس کو ایک عقیدہ دے دیا۔ لہذا تم دلیل ثبوت پیش کر نہیں سکتے، نہ پیش کیا، تو گویا تمہارا عقیدہ غلط، تمہارا دعویٰ غلط۔ صحیح بات کیا ہے؟ کہہ دو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، حجت دلیل قطعیت بالغہ، متانت اطمینان کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ حقیقت کو بتانے والی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو اللہ نے کیا حلال ہے اس کی وضاحت کر دیا، کیا حرام ہے اس کی وضاحت کر دیا، کیا عقیدہ رکھنا ہے تفصیل پیش کر دیا۔ لہذا اس نے جس چیز کو حرام قرار دیا تم کو حلال کرنے کی اجازت کہاں سے ملی؟ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی یہ سب نافرمانوں کو بھی، تمام کے تمام کو بھی ہدایت دیتا، یعنی ہدایت کے راستے، اسباب، سہولتیں فراہم کر دیتا۔ یعنی بندہ حق کی ہدایت کی طلب میں لگ جائے تو وہ اسباب، راستے اس کو اللہ تعالیٰ فراہم کرتے چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مثلا ایک دلچسپی آپ کو ہوئی سمجھنے کی، سمجھنا چاہ رہے ہیں، حق پر چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ارادہ ہے، اب اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس میں کیسے چلنا تاکہ میں جانوں، جب میں جانوں تو میں اپنے ساتھی کو بھی بتاؤں، یا میں اپنے متعلقین کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قوت و راستہ آسان کرتے چلتے ہیں۔ تو جو انسان آگے اس جانب پہ بڑھتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ جو نہیں چاہتا کہ سب کچھ چلتے رہتا ہے، منہ موڑتا ہے، پیٹ پھراتا ہے، نکل پڑتا ہے، جیسا ظاہر طور پر منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھراتا ہے، یہ ظاہر بعد میں ہوتا ہے، خیال سے پہلے پلٹتا ہے۔ دل کے خیال عقیدے سے اپنا منہ پھیرتا ہے، پہلے انکار وہاں سے ہوتا ہے، تو پھر ظاہری اجزاء سے وہ عمل ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ایک شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے لحاظ اور طاقت لگاتا ہے، ان سب کے پیچھے اس کا دماغ ہے، اس کا خیال ہے، اس کی فکر ہے، اس کا عقیدہ ہے، جس کو اس نے اپنے لیے درست سمجھ لیا، جائز سمجھ لیا تو صحیح ہے۔ جب اس کو آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا انکار کیا، اس کو مانتا نہیں۔ جب اس کو نہیں مانتا تو یہ بھی نہیں مانا کہ چوری کے چھوڑنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ صرف چوری نہیں، ہر قسم کا گناہ، پھر آخرت میں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ جب یہ نہیں کر ہو جاتا ہے تو گیا آخرت کے ساری کی ساری پوری کڑیوں کا انکار کر دیا، یقین نہیں رکھا۔
پھر ان سے ایک حجت یہ بھی ان کے سامنے کہہ دو، تمہارے تمام شہداء کو، تمہارے ساتھ جتنے موجود ہیں ان کو دین کی حقیقت کے بارے میں جو ثبوت پیش کر سکے، اس کو حقیقت بتا کر ظاہر کر سکیں دلیل کے طور پر، قطعی دلیل کے ساتھ، ان کو لے کر تو آؤ، وہ یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تم جو حلال کو حرام کر رہے ہو، جو عقیدے سے خیال کر رہے ہیں کہ ایسا چل رہا ہے تو اللہ راضی ہے، تو گیا اللہ نے حرام کیا، اللہ نے اس کو حرام کیا، اس لیے ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، لے کر آؤ۔ لا نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کریں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کریں گے تمہارے سامنے، تو ایمان والوں سے ذکر ہے کہ خاص طور پر زمانے حاضرہ کے لیے بھی خاص طور پر ایسی حجت پیش کریں۔ روز مرہ آج کل کے اخبار 20 قسم کی چیزیں آ بھی رہی ہیں، پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے۔ آج کے نہیں، کل ہی کے اخبار کی سب سے بڑی سرخی کو دیکھا، تفصیل تو نہیں پڑھا میں۔ ہم تمام ہندوستانیوں کے طرز زندگی، جس کا نام ثقافت دیا اس نے سرخی میں، ہم تمام کی جو طرز زندگی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل اور ثبوت ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے نام دے لو کسی بھی مذہب کا، مذہب وہ سب کوئی نہیں ہے، بلکہ سب کے سب ہندو ہیں۔ جو RSS کے رہنما نے اس دلیل کے ساتھ اس کی تقریر ہے، اس کی سرخی دی گئی ہے، ہماری عام ثقافت بتاتی ہے کہ ہم حقیقت میں جو مذہب چل رہا ہے ہندو کا، ہندو عقیدے کا، سب وہی ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے نہیں گزرے، پھر آج یہ آئی مساجد کو لے کے بیٹھے ہیں، مسجد کا گرانا درست ہے، جائز ہے، ہٹانا درست ہے۔ کوئی ایک نمونہ لے کر پیش کیا گیا کہ سعودی میں اس قسم کا ہوا ہے۔ مسجد ایک عمارت، ایک ڈھانچہ ہے، بس جب چاہے اس کو ہٹاؤ، بدلو، جو چاہے کر سکتے ہو۔ یہ آج کی سرخی 20 قسم کی چیزیں یہ چلیں گے، نئی چیز نہیں ہے، سابق میں بھی چلے ہیں اور نئے نئے طریقے چلیں گے۔ اس میں خرابیاں بھی ہوں گی ظاہری طور پر دنیا اعتبار سے، اس سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے، جس سے متاثر ہو کر جو ہٹ جاتے ہیں، پکا یقین رکھنے والے، ایمان پر باقی رہنے والوں کو ارشاد ہے تم زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے سمجھ کر جو تم سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں نہیں تھے، وہ منافق تھے، ان کا نفاق ظاہر ہوا، وہ ہٹے، وہ نکلے، ان کا نفاق علانیہ طور پر ظاہر ہوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کو تو اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اس کی ایک لمبی طویل تفصیل ہے۔ ارے ایسا ہو گیا نا، ارے اتنے مسلمان یہ ہو گئے نا، اتنے مسلم لڑکیاں ہندو کے ساتھ یہ کر لیا نا، خالی نام تھا، اسلام نہیں تھا، نفاق تھا، نفاق سامنے آ گیا۔ اب خرابی کہاں سے آئی؟ وہ 20 طریقے۔ خرابی خاندانی تربیت کی ہوتی ہے، پوری طویل تفصیل کے بغیر۔ ایک روایت، جب ایک عورت کو دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، جب دوزخ میں اس کو لے جائیں گے فرشتے، وہ رک کر یہ کہے گی میں اکیلی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے ساتھ 4 افراد کا آنا لازم ضروری ہے۔
میں آج جو دوزخی بنی ہوں ان چاروں کی وجہ سے۔ اس میں بتائے گی کہ میرے ساتھ میرے والد کا ہونا ضروری ہے، میری ماں کا ہونا ضروری ہے، میرے شوہر کا ہونا ضروری ہے، میرے بھائی کا ہونا ضروری ہے۔ جو یہ حالت ہوئی ہے ان چاروں کی وجہ سے، کیونکہ دنیا داری کے اندر، دنیا کی زندگی میں کچھ بھی ہونے پر باپ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، ماں بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، بھائی کو تو بڑا جوش آتا تھا، شوہر مراد بولو نامراد بولو انہوں بھی بڑے الجھ کے آتے تھے۔ تو پھر دین کے اس منزل کے اوپر وہ غصے والی کیفیت، وہ تیش اور تیزی والی کیفیت، جو جنت کی طرف جانے کے لیے مجھے انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ گھریلو معاملات میں، دنیا کی زندگی میں آوازیں اونچی کرتے نیچی کرتے رہے، ہاتھ اٹھاتے گئے چھوڑتے گئے۔ بیچ معاملات کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ چلا، چونکہ میں تو ایک کٹ پتلی تھی انہی کے اس میں، تو مجھے سب کچھ کرنے کا سبب یہ ہیں۔ اب یہ لوگ اس پہ بھی ذرا رخ کرتے تو پھر یہ نوبت کہاں سے آتی تھی؟ اس لیے تعلیم اللہ کے منشا ارشاد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم بالثلاث، اے لوگوں اپنے بچوں کو خاص طور پر 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ اس میں بھی پوری تعلیم میں سب سے پہلی منزل حب نبیکم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت پیدا کرو۔ محبت چپ کی نہیں ہوتی، وقفیت۔ نبی کو جانا، نبی کی محبت ضروری اس لیے کہ اسی سے ایمان سمجھ میں آنے والا ہے، قرآن اس کے حقائق سمجھ میں آنے والے ہیں، اللہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر قرآن سے محبت، قرآن سب کو بہت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز خاندان رسول کی بھی محبت پیدا کرو۔ وضاحت کے لیے حدیث ہے، حکم قرآن کا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کا پورا پیام کے بتانے کی ذمہ داری، ایک حبے کی مجھے ضرورت نہیں، نہ خاندان کو، بلکہ قیامت تک کے لیے صدقے کے عنوان سے دی جانے والی رقم سادات کو دینے سے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ ساری ان کوششوں سے ادھر مال آنا، ایسی چیز ہونا نہیں، لیکن محبت اللہ نے مقرر کی۔ آپ امت کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اے امتیوں، میں تم سے اجرت کیا لوں گا؟ مجھ سے میرے خاندان سے محبت، سید کا درجہ۔ بیسیوں لوگ اس کے لیے نسب میں تبدیلی لاتے ہیں، اچھے بڑے عہدے پر ہے، بڑی بڑی تنخواہ سب کی، 1.5 2 لاکھ میاں کی بیوی کی، شہر کے ممتاز سمجھی جاتے ہیں۔ اسی مجلس واعظ میں بھی وہ زنانہ مجلس واعظ میں وہ کرتے ہیں، نام نہیں بتانا ہے مجھے۔ بچے ہوئے تو میں نے اپنی طرف سے تمام بچوں کے نام سید سید بول کے رکھ دیے، یعنی ہم کے خیال میں آیا خاندانی سیادت میں اپنے بچوں میں منتقل کر دو گی۔ کچھ حکومتی سہولتوں کے حاصل کرنے کے لیے کہنے لگے آج میں پریشان ہوں، صحت کہہ دے کر اب مشکل ہو گیا بچوں کو سہولتیں فراہم کرانا، تو بھی سوچا تو دنیا داری سے سوچا۔ ابھی 3 دن پہلے اسی محلے سے ایک صاحب تعلق رکھنے والے مسئلہ لے کر آئے، یہاں نہیں پہنچا، انہوں نے
مسئلے کی اہمیت اس قدر تھی، تفصیل نہیں بتانا ہے، اس قدر تھی، رات دیر گئے یہاں سے گھر تشریف لا کر بیان کی۔ یہاں حقیقت پہ ہم سید ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، اس سے بچنے کے لیے ایک لمبی طویل بتا کر ہم شیخ کر دیے۔ اب اس میں 2 نسلیں گزر گئی، اب ہم پھر سید بول کر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں مستقل حکم ہے، یہ صرف بیان نہیں ہے۔ نسب میں ذریعہ بھی گڑبڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ منع کیا۔ سورہ احزاب کی 3 آیت، 3-4 آیت میں یہی وضاحت اور تفصیل ہے۔ پارہ 21 کئی کو نسب بدلنا چاہ رہے ہیں، مومن بھائی کہہ لو نا، بس ہے نا۔ اس کے پیچھے انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ خاندان قبیلے نسبت ہم پیدا کیے، ہم بنائے ہیں، تو ہمارے فیصلے کا انکار ہے تم کو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ ایک مستقل عنوان ہے، جو کیفیت میں رکھا بس اس پہ رہو۔ پھر یہ بھی بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پیام خداوندی پر پورا یقین رکھو، اطاعت و فرما برداری، خوف خداوندی رکھو۔ نمونے میں حضرت بلال کو پیش کر دیا، بیسیوں کو پیش کر دیا اسلام میں۔ واقع معراج میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میری آواز سے پہلے بلال کے کھڑاؤ کی آواز کو میں نے سنا، جو آگے آگے آ رہی تھی، یعنی میرے سے آگے تھے۔ تو اس کی توجیہ تفصیل بتائی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو آپ کی سواری کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر آگے آگے رہیں گے، تو سواری کو کھینچنے والا آگے رہیں گا، تو آپ صاحب سواری ہو، صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے۔ ابو لہب بھی تو خاندان رسول سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا سے 2 اسلام لائے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے اس کے اوپر اس فیصلے کو ماننا ہی اللہ کو ماننا ہے۔ کسی چیز سے نفرت کرنا اللہ کے فیصلے سے نفرت، کسی چیز سے انکار کرنا اللہ کے فیصلے کا انکار، 20 چیزوں میں۔ تو لہذا اگر یہ لوگ شہادت پیش کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو ایمان والو فلا تشہدوا معہم، تم ان کی شہادت نہیں دینا، قبول نہیں کرنا، اتنا کچا ایمان نہیں رکھنا۔ کسی بھی قسم کا دباؤ ہو، یہ مفہوم کئی طریقے سے قرآن میں ہے، تو گئے اس مرحلے سے کم و بیش ہر زمانے والوں کو گزرنا ہے۔ اور یہ کیفیت ہوئی تو ہی ایمان کی کسوٹی گھسنے کے بعد ایمان پکا اور کچا جب یہ تو ثابت ہوتا ہے، توجہ اللہ اور بڑھ جاتی ہے، اللہ سے عاجز و انکساری کے لیے ہاتھ اور آگے بڑھنے لگتا ہے، دل میں کیفیت پیدا ہوتی، پھر ہاتھ بڑھتا ہے۔ 4 دن سکون ملے گا، ٹھیک ہے، 5ویں دن اللہ کے پاس جانا ہے نا، پھر کیا کرے گا؟ لہذا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہمارے ان سارے احکام کو یقین نہ کرنے والے، لفظی ترجمہ ان آیاتوں کو جھوٹ سمجھنے والے، یعنی نہ مان کر اس کے خلاف چلنے والوں کے یہ خواہشات مرضیوں کو تم اتباع نہ کرو، یعنی فالو مت کرو۔ اور ان لوگوں کی جو آخرت، عقیدے آخرت پر اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، سب کچھ حساب و کتاب دینا ہے، اس کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے، ان جیسوں کے کسی قول کو، فعل کو، دلیل کو دین کے اعتبار سے دلیل نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ دیکھو وہ اپنے رب کے برابری والی چیزوں کا درجہ دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے، اللہ کے سارے احکام کا انکار کر دے کہ اس کے وزن پر ہماری بات ہے، ہمارا فیصلہ ہے برابری کا۔ پھر شرک و بت پرستی وغیرہ
یہ بڑی بڑی خرابیاں سب کچھ ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو یقین کرتے ہو. دباؤ تو کیا نہیں ہوا. قتل کرنے کے پورے انتظامات بھی چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا جامع منصوبہ دنیائی اسباب کے لحاظ سے بچنا ہرگز ممکن نہیں تھا. قدرت اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. پوری مملکت کے جتنے قیادت کرنے والے تھے، راست اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر خفیہ پروگرام بنا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا اطراف چونٹیوں کے جیسے جمع ہو کر گھیرے میں لے لیے. رات دیر گئے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. چھوٹے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں پوری طرح. یہ فیصلہ نکالا تھا صبح میں فجر کے لیے اٹھتے ضرور ہیں، کبھی خلاف نہیں کرتے. دروازہ کھل کے قدم باہر پڑتے ہی فوراً سب کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں گی. اب ان کا خاندان کنبا کہ پوری مملکت سے تو لڑ تو نہیں سکتا، کس سے لڑے گا؟ کیونکہ جتنے قبیلے تھے ان کے سردار، یوں کہو کہ جتنے پارٹیاں تھے ان کے پورے لیڈر ایک رائے پہ متفق، اور پھر اپنے مددگاروں کے ساتھ. اللہ نے وہی فرمائی، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھو، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک کی آیتیں ابتدائی. ہاتھ میں مٹی لیجئے، روزہ کھولیے، آپ مٹی ایسا کیجئے، بس صرف سبب بنی آپ کرنے کا. قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فکر فہم کو درست کر لیجئے. یہ جو پھینکے آپ نے پھینکے ہم لیے، وہ تو سب اطراف سے تھے، آپ پھینکے ادھر. جتنے تھے ہر ایک کی آنکھ کے اندر گھس گئی ریت کے ذرات، کوئی ایک بھی نہیں بچا. اتنے فوری تیزی کا سپلائی لائن کون کیا؟ وہ سب ہم کیے. اب وہ اسی میں الجھتے رہے، سدھرتے رہے. اللہ کی مرضی، جب تک ان کو افاقہ ہونا تھا سو ہوا. اتنا موقع آپ اطمینان سے ایسا ہٹا کر راستہ بنا کر نکلے. مکے سے مدینے کے لیے ہجرت ہوئی. دنیاوی اسباب کے لحاظ سے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں، نکلنا ناممکن. قدرت اسی کا نام ہے جس کے پاس ناممکن چیز کچھ بھی نہیں. مخلوق کے پاس ہے یہ سب. اور کئی انبیاء کا ذکر ہے جب اس طرح ہاتھ گہنے میں لیے کام آ گئے، کاٹے کٹ گئے. ایک دو تین نہیں، قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے اختم انبیاء بیسیوں انبیاء کو. کہیں نبیین بول کے آیا، کہیں انبیاء بول کر آیا. جمع کے لیے دو قسم کے ہیں. بعض لفظ ہوتے ہیں اس کے اندر 3 سے 10 تک کے گروپ کے واسطے ایک جمع بناتے ہیں، اور ایک جس کی گنتی انکاؤنٹیبل ہوتی ہے. دونوں طریقے سے یعنی سینکڑوں انبیاء کے نام علیہ السلام کو قتل کیے. بتقاضۂ بشریت ان کا قتل ہوا بھی. ایک کو تو خیمہ بنا کر پکا کر حریص بنا کر گھوٹ کر سبوں نے کھا بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح بچایا، تو پھر دوسرے کیا میں بھی مسلمان ہونا ہی ہوگا تو میرے کو بچا لیتے ہوں گا. نہیں، آپ کو کٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے کٹانا چاہتے ہیں. ان کی چیزیں ان کی بنائے ہوئے، چاہے تو رکھیں، چاہے کاٹیں، چاہے کٹائیں.
یہ عقیدہ بٹھانا. بہرحال ان لوگوں کے اس کے اندر اب تم دباؤ میں نہیں آؤ گے تو صحیح ایمان کی پرکھ اسی پر ہوگی. اب اگلی آیت میں انسان جو خرابیاں کرتا ہے ان خرابیوں کو چھوڑو، احکام کیا ہیں اس کو سنو. بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل آتی ہے، چند اصول. اب ان کے بد عقیدے کی کو ذکر کر دیا. اب اس کا کرنے والی کیا چیزیں ہیں جو انسان دنیائی مصائب وغیرہ کا شکار ہو کر یہ کرتا جو آج بھی کرتے چل رہا ہے. اہم مضامین کی وضاحت اگلی آیت میں. سبحان اللہ.